بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک پیغام جاری کیا اور انہوں نے پورے پاکستان میں اپنے موجود کارکنان کو یہ بتایا کہ آپ اس دھاندلی کے خلاف نکلیں، جس دھاندلی کے نتیجے میں فارم 47 حاصل کر کے یہ ناجائز اور نالائق حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہوئی ہے، خواہ وہ پنجاب کی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت۔ ان کے خلاف نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ حکومت اخلاقی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے بالکل فارغ ہے اور اس پر ٹرسٹ کرنا بالکل بھی آپ کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یعنی کل کو اگر آپ کوئی انصاف پسند جج آتا ہے، یعنی ظاہری بات ہے کل صاحب نے ریٹائرڈ بھی ہونا ہے، کوئی انصاف پسند جج اگر وہاں پر بیٹھتا ہے، کوئی آئین اور جمہور کی حفاظت کرنے والا جج وہاں پر بیٹھتا ہے، تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے انصاف کے دروازے کھلیں گے اور اس وقت انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بھی بند ہوگا۔ اور جیسے یہ دھن چھٹے گی، جیسے یہ گرد بیٹھے گی، تو ان ریئلٹی جو رزلٹ ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں گے، پوری دنیا دیکھے گی۔ اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنا مذاق اس موجودہ حکومت کو اڑایا جا رہا ہے، شاید پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ کوئی بھی الیکشن اس حد تک متنازع نہیں ہوئے جس حد تک یہ الیکشن ہو گئے ہیں، کیونکہ اس میں بالکل مقابلے میں آ گئی ہے عوام کی رائے اور نامعلوم رائے، بالکل آمنے سامنے ہے۔ اور عوام کی رائے کا احترام اگر نہیں کیا جاتا ان دی سچویشن، یعنی جو خوف ہے اس کا اثر کتنی دیر تک رہ سکتا ہے؟ کب تک آپ لوگوں کی آوازوں کو دبا سکتے ہیں؟ کب تک آپ لوگوں کو توڑ کر، پارٹیاں چھڑوا کر یا ان کی وفاداریاں بدلوا کر نظام کو چلا سکتے ہیں؟ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ کوئی نظام جتنا بھی طاقتور ہو، جمہور کے بغیر، عوام کے بغیر کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ تو اگر آپ عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے تو کبھی بھی یہ سیٹ اپ کا چلنا، جو کہ مشکل نہیں ناممکن نظر آ رہا ہے، خواہ وہ پنجاب کا سیٹ اپ ہو یا وفاق کا سیٹ اپ ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون جو بڑی خوشی کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کو ایوان صدر تک پہنچا رہی ہے، اسی مسلم لیگ نون کی جڑیں کاٹنے میں آصف علی زرداری صاحب سب سے آگے ہوں گے۔ اور اس وقت بھی زرداری صاحب کو اگر ایک میسج عمران خان صاحب کی طرف سے مل جائے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب تیار ہیں عمران خان صاحب کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے۔ لیکن وہ ضمیر کا قیدی جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ صرف اپنے ضمیر کی وجہ سے رکا ہوا ہے اور کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جسٹ لائک میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دیتا ہوں آج کے اس ویلاگ میں، کہ ان کو ایک پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کے پی کے اندر علی امین گڈھا پور کو وزیر اعلیٰ نہیں بناتے تو آپ کو مخصوص نشستیں جاری کر دی جائیں گی۔ اور یہ پیغام کوئی عام نہیں تھا، یہ بہت طاقتور ترین آدمی کی طرف سے عمران خان صاحب کو دیا گیا اڈیالہ جیل کے اندر۔ تو انہوں نے اسی دن اپنے پارٹی رہنماؤں کو بلایا اور کہا کہ علی امین کو ہی وہاں کا وزیر اعلیٰ بناؤ۔ اس وقت وہ بندہ اقتدار سے، سیٹوں سے بالکل باہر نکل چکا ہے۔ وہ ایک نظریہ بن چکا ہے، ایک آئیڈیالوجی بن چکا ہے، اور وہ آئیڈیالوجی اس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں، ناممکن ہو چکا ہے۔ یعنی پرائمری کا بچہ بھی آج عمران خان سے ایک عشق کی حد تک ان سے کرتا ہے۔ آج کے پروٹیسٹ میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جب کوئی احتجاج کرے گا تو میں بے رحم ہو جاؤں گی، تو نو ڈاؤٹ ہم نے پہلے بھی ان کو بے رحم ہوتے دیکھا۔ ہمارے بھائی ارشد شریف شہید کی ڈیڈ باڈی پر جس عورت نے مذاق اڑایا وہ مریم نواز صاحبہ تھیں۔ عمران ریاض خان کو پابند سلاسل رکھا گیا اور اس سے پہلے جو غائب کیا گیا، ابھی 15 دن کی قید کاٹ کے آئے عمران بھائی، ان کے پیچھے بھی یقیناً کسی کی بے رحمی شامل ہے۔ تو یہ بے رحمی ہم دیکھ چکے اور دیکھتے آئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوٹو شوٹ سے، کیا 2 نمبریوں سے، فراڈ سے، جھوٹ سے آپ حکومت چلا لیں گے؟ کب تک چلا لیں گے؟ نہیں چلا سکیں گے۔ اور مان لیجئے کہ عوام آپ سے محبت نہیں، آپ سے نفرت کرتی ہے۔ اور جس ریاست کے اندر ریاست کے باشندہ ہی ریاست کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، اور میری مراد ریاست سے مراد پنجاب اور وفاق کی حکومت ہے، جہاں پر جمہور اور عوام حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، وہاں پر ڈیلیور کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ برصورت اس میں دیکھنا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب اپنے اقتدار کو کس طرح چلاتے ہیں اور اپنی کابینہ میں کس کس بندے کو کس کس قابلیت کی بنیاد پر وہ لیتے ہیں اور کون کون ذمہ داری دیتے ہیں۔
اگر تو وہی پرانی ٹیم ہے تو اس بار میاں شہباز شریف صاحب پوری طرح فلاپ ہونے والے ہیں، اور ان کے ساتھ پہلے ہی سال میں آپ دیکھ لیں گے جو تگنی ناچ ان کو نچایا جائے گا، جب ان کو اشاروں پر نچایا جائے گا تو یہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے۔ اور آنے والے وقت میں یاد رکھ لیں، میری یہ بات نوٹ کر لیں، شہباز شریف صاحب لاہور کی سڑکوں پر کہتے پھر رہے ہوں گے کہ زبردستی حکومت ہمیں دی گئی تھی۔ مریم نواز آپ کو یہ کہتی دکھائی دیں گی کہ زبردستی اقتدار ہمارے گلے میں ڈالا گیا تھا۔ شریف خاندان کی سیاست کا آخری دور شروع ہو چکا ہے، شریف خاندان کے اقتدار کا آخری دور شروع ہو چکا ہے، جو ان کو اس وقت ذلت سے اقتدار دیا گیا ہے، جو اس وقت ان کے گلے میں توق ڈالا گیا ہے اور زبردستی اقتدار میں بٹھایا گیا ہے، یہ زیادہ نہیں چلنے والا اور ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ انہیں اگر ہم کمپیریزن کر لیں، ایک طرف چودھری پرویز الہی ہیں جنہوں نے قربانی دے کر اپنے بیٹے مونس الہی کی سیاست کو بھی بچا لیا، اس کو بھی لیڈر بنا لیا، اور ایک طرف نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے دوبارہ سے چور راستہ اختیار کیا اور اپنے بچوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ ایک طرف زرداری صاحب تھے جنہوں نے دوبارہ سے اقتدار کا راستہ چوز کر کے بلاول بھٹو کی سیاست کو دفن کر دیا۔ اب بھٹو صرف سندھ میں تو زندہ ہے، لیکن باقی تینوں صوبوں میں بھٹو زندہ نظر نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے، مہربانی کرنے والے کرتے ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، بلوچستان کے اندر بھی ہو جاتی ہے، سندھ کے اندر بھی ہو جاتی ہے، لیکن ریئلٹی اگر آپ سندھ کے ہی حلقے کھلوا لیں تو بری طرح وہاں پر شکست کھا چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ جو حبیب اکرم صاحب نے سروے کیا اس کے مطابق بھی پاکستان تحریک انصاف کی واضح وہاں پر فتح تھی، لیکن سندھ میں چونکہ بھٹو زندہ ہے اور جب تک وہ زندہ ہے وہ ٹھپے لگاتا بھی رہے گا، ان کو جتواتا بھی رہے گا اور سندھ اسمبلی پر ان کی حکومت قائم رہے گی۔ ایٹ دا اینڈ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایوان صدر تک پہنچ گئے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کاروائیاں کیسے چلاتے ہیں وہ، یعنی وہ انتقامی کاروائیاں کرتے ہیں یا پھر وہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں۔ زرداری صاحب کا ٹریک ریکارڈ نواز شریف صاحب کی طرح اتنا گھٹیا تو نہیں ہے، بہرصورت سوالیہ نشان ضرور ہیں کہ ان دس سچویشن وہ کیا وہ کریں گے جو ان کی سوچ کہے گی، یا وہ کریں گے جو ان کو کہا جائے گا۔ اگر تو وہ کریں گے جو ان کو کہا جائے گا تو زرداری صاحب بھی پوری طرح فلاپ ہو جائیں گے۔ اب مریم نواز صاحبہ جس طرح پنجاب میں آپ کو پتہ ہے صبح نکلتی ہیں 4 سہیلیاں ساتھ لے کر اور فوٹو شوٹ کرتی ہیں، کسی دکان میں گھس گئے، کسی کے گھر میں گھس گئے، کبھی کچھ پوچھا کبھی کچھ پوچھا، اور فوٹو شوٹ ہو کے وہ لگا دیے گئے۔ ایک سرکاری ٹیچر جس نے مریم صفدر سے پوچھا تھا کہ آپ یہاں پر پروٹوکول لے کے آئی ہیں، اسکول کے اندر بچیاں کنفیوز ہو رہی ہیں، ڈر رہی ہیں، اوبیسلی وہاں پر بچیوں کا اسکول ہے تو وہاں پر جو جینٹ سٹاف ہے وہ نہیں ہے زیادہ، اور نہ وہاں پر ان کو جانے کی اجازت ہے، یعنی فیملیز کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو مردوں کا لشکر لے کر پہنچی تھی مریم نواز صاحبہ، اس پر وہاں جو سرکاری ٹیچر تھیں انہوں نے ان سے کہا کہ بچیاں کنفیوز ہو رہی ہیں، ان کو بھی سرکاری ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے، یا بھی ایک سورس نے کلیم کیا ہے کہ ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اگر تو یہ کاروائیاں آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے، اور ابھی میرے سامنے ایک اور رپورٹ بھی آئی ہے جس میں واٹس ایپ گروپ میں کسی نے میسج کیا، مریم نواز صاحبہ کے خلاف کوئی بات کی اور اس پر FIR کاٹ دی گئی۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ریاست ایسے نہیں چلتی، صوبے ایسے نہیں چلتے، یہ کوئی آپ کی پارٹی نہیں ہے کہ جو جس کو مرضی اٹھا کے آپ بٹھا دیں، جس کو مرضی اٹھا کے آپ جیل میں ڈلوا دیں۔ یہ پنجاب ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اگر اس کے عوام کے ساتھ ایسا کریں گے تو پہلے ہی آپ کے پاس 16 سیٹیں ہیں، 16 سے 22 سیٹیں جن کے اوپر آپ پنجاب اسمبلی میں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور مان لیجئے اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو اگلی بار ایک سیٹ کو آپ ترسیں گے۔ 18 سال کا نوجوان عمران خان کو چاہتا ہے، 18 سال کا نوجوان جتنے بھی نئے ووٹر آ رہے ہیں مور دین 98% تک عمران خان کو یہ اپنا لیڈر مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آج کے جو ریلی تھی اس کے اندر جو تھا وہ کارکنان کو جس طرح سے ہراساں کیا گیا، خاص طور پر خواتین اور بچوں کو، وہ قابل مذمت ہے، شرمناک ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب کو گرفتار کیا گیا، بیرسٹر سلمان اکرم صاحب کو کیا گیا، حافظ فرز صاحب کو کیا گیا، جتنے بھی موسٹ سینئر قائدین اور جو ممبر نیشنل اسمبلی تھے ان کو جس طرح سے پنجاب پولیس کے نام نہاد محافظوں نے جس طرح سے گرفتار کیا، وہ قابل مذمت بھی ہے اور شرمناک بھی ہے۔ ایسے ریاست نہیں چلتی، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔